امام حسن عسکری امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کچھ اور علامتیں ہیں، ان کے بعد ہی آپ کا ظہور ہوگا۔ اور اس میں کچھ علامتوں میں یہ ہے کہ شام کی جانب ایک شخص جسے سفیانی کہا جائے گا، وہ اس کا نام جو ہے سفیان بن یزید بن ابی سفیان ہے، وہ حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ یزید وہ نہیں ہے جو کربلا میں جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، وہ تو ظالم انسان تھا، فاسق انسان تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں وہ صحابہ کرام میں 5 تقریباً صحابہ کرام ہیں جن کا نام یزید تھا۔ تو یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے اور نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے اور آپ کے ساتھ جہادوں میں شریک ہوئے تھے۔ تو اس کے بارے میں جو روایت آئی ہے کہ یہ اپنے گھر پہ سو رہا ہوگا تو اسے کہا جائے گا اٹھو، جب اٹھ کے دیکھے گا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر دوبارہ سوئے گا، پھر اسے کہا جائے گا اٹھو دیکھو، جب پھر اٹھے گا پھر بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر تیسری مرتبہ اس سے کہا جائے گا اٹھو دیکھو دروازے پہ، تو دروازے پہ دیکھا گیا کہ 7 آدمی ہیں جو جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال پھر یہاں سے اس کا لشکر بننا شروع کرے گا اور پھر یہ شام پہ اپنا غلبہ کر لے گا، دمشق پہ اپنا غلبہ کر لے گا، بڑی طاقتور اس کے ساتھ فوج ہوگی، خود بھی بڑا لڑاکا آدمی ہوگا، بہت لوگوں کو قتل کرے گا، خاص طور پہ قبیلہ قریش کے لوگوں کو قتل کرے گا، خاص طور پہ بنی ہاشم کو قتل کرے گا، سادات کرام کو قتل کرے گا۔ سادات کرام اپنی جان بچانے کے لیے، بنی ہاشم کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ جدھر جائے گا وہاں پہ قتل و غارت کرے گا اور اس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یہاں تک کہ اس قسم کے واقعات ہوں گے، اور اس سے پہلے ایک واقعہ یہ بھی ہوگا امام مہدی کے ظہور سے کہ نہر فرات کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جس سے سونا نکلے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے 3 جانب سے لشکر آئیں گے جو بڑے بڑے لشکر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ یہ سونا اس کو مل جائے، لیکن یہ تینوں کے تینوں آپس میں لڑ کے مر جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی اس سونے کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں خاص طور پر کہ ہمارے یہاں پہ جو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اپنا مہدی لانا چاہتے ہیں، اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، جو کہ ایجنٹ کہلانے کو علماء ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، مفتی ہیں، وہ لیکچر دے رہے ہیں۔ کتنے لیکچر ابھی یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب دنیا کی عمر تو 1.5 دن ہے اور وہ دنیا پوری ہو چکی ہے اور امام مہدی آج یا کل ابھی ظاہر ہو جائیں گے۔ اور بلکہ امریکہ کے ایک اسکالر ہشام قبانی صاحب جو کہ ناظم حقانی صاحب کے مرید و خلیفہ ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہماری تو امام مہدی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ان کے پیر صاحب ناظم حقانی کا ویڈیو کلپ موجود ہے یوٹیوب پر کہ اس میں انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ کہ ہشام کا کیا مرتبہ ہے، امام مہدی نے مجھے ان کو سلام بھجوایا میرے ذریعے ان تک۔ تو یہ لوگ امام مہدی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے موجود ہے، حالانکہ وہ علامتیں جو کہ پہلے جو بتائی گئی ہیں حدیث کریمہ میں وہ نہیں ظاہر ہوئیں، اور وہ علامتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں نہر فرات کا یہ پہاڑ سونے کا نکلنا، جس پہ 3 لشکروں کی لڑائی ہونا ہے، پھر اس کے علاوہ سفیانی کے لشکر کا آنا ہے۔ سفیانی کا لشکر جو ہے جب اسے اطلاع ملے گی امام مہدی کے بارے میں تو وہ اپنا لشکر اب لے کے مدینہ منورہ کی طرف چلے گا، اور وہاں پہ ایک لشکر بھیجے گا، بلکہ چلے گا نہیں، وہ لشکر بھیجے گا، اور وہاں پر جو ہے اس کا لشکر مقام بیدا میں، یعنی یہ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان کا علاقہ، یہ اس سے پہلے کا علاقہ ہے بیدا، وہاں پر اس کا پورا لشکر دھنس جائے گا۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک جا کر اس سفیانی کو بتائے گا اور ایک جا کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو بتائے گا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت سن کر اور لوگ آپ کے نزدیک آئیں گے۔ اسی طرح اور بھی علامتیں بتائی کہ مشرق سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو 3 دن یا 7 دن تک چلتی رہے گی، آسمان سے وہ آگ نازل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی علامتیں بتائی ہیں کہ غوطہ ایک علاقہ ہے جو شام کے اندر ہے، جس کو میں دیکھ چکا ہوں، وہاں پہ ہمارے دوست تھے وہ شہید ہو گئے، صلاح الدین کفتارو، ان کا اپنا مدرسہ تھا جو انہوں نے غوطہ میں قائم کیا تھا، تو وہ مقام بھی زمین میں دھس جائے گا۔ یہ بڑی علامتیں ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں۔ بہرحال